بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن نلوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں کراچی میں صحت کے لیے جو ہسپتال بنائے گئے ہیں ان میں سے دو بڑے ہسپتالوں کا ذکر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بنے کس مقصد کے لیے تھے اور یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ دو بڑے ہاسپٹل جو ہیں کراچی میں، ایک لیاقت نیشنل ہاسپٹل ہے، ایک آغا خان ہاسپٹل ہے، یہ دونوں ٹرسٹ کی ہیں۔ اس سے عوام کو کیا فائدہ، حکومت کو کیا فائدہ اور چند خاندانوں کو کیا فائدہ، یہ مقصد ہے میرا بتانا۔ لیاقت نیشنل ہاسپٹل 1953 23 فروری کو اس کی فاؤنڈیشن رکھی گئی۔ گورنر جنرل غلام محمد نے رکھی۔ اس اسپتال کو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ غریبوں کو مناسب علاج دیا جائے، مفت علاج دیا جائے، سستا علاج دیا جائے، یہ غریبوں کے عوام کے لیے۔ ہوا کیا؟ ہسپتال بن گیا، کام شروع ہو گیا۔ 1978 میں اس میں میڈیکل کالج بنا دیا گیا۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ لاکھوں روپے فیس کی مد میں لیے جاتے ہیں۔ کہنے کے لیے کہ یہ غریبوں کا اسپتال ہے، بالکل بکواس ہے، کوئی غریبوں کا علاج نہیں ہوتا۔ میں بہت سارے غریبوں کو جانتا ہوں جو مر گئے لیکن یہاں علاج نہیں ہوا۔ سات 700 بیڈ کا اسپتال ہے، میڈیکل کالج ہے، ڈاکٹرز ہیں، کوئی وفاقی ٹیکس یا صوبائی ٹیکس اس پہ نہیں ہے۔ پھر غریبوں کا علاج کیوں نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے جو غریب سڑکوں پہ مرتا ہے، پرائیویٹ کلینکس میں جاتا ہے، عطائیوں کے پاس جاتا ہے، مر جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے پروفیسرز اس میں گئے، ان میں سے چند ایک کو میں بھی جانتا ہوں، دوست تھے میرے، لیکن چند خاندانوں نے حکومت کے اداروں کے ساتھ مل کے اس کے اوپر اپنی اجارہ داری قائم کر لی۔ ان خاندانوں کے بارے میں آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو، ذرا ہوم ورک کمپلیٹ کر لوں میں اپنا۔ مگر غریبوں کو کوئی علاج میں، ہاں امیر ہیں آپ، سورس ہے آپ کی، آپ چلے جائیے، آپ کو سب کچھ ملے گا، وہاں کی ایم آر آئی مشین بھی صحیح ہوگی، سب کچھ صحیح ہوگا، لیکن غریب کے لیے ایم آر آئی مشین بھی خراب ہوگی، سب کچھ خراب، ایکس رے بھی خراب ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ یہ تو عجیب بات ہے نا کہ وفاق نے بنایا، عوام کے لیے بنایا، لیاقت علی خان مرحوم کے نام پر بنایا۔ 1951 میں جب ان کا اساسینیشن ہوا، اس میں بیگم رانا لیاقت علی خان نے 8 لاکھ روپے مینا بازار سے جمع کر کے وہ ڈونیشن دیا تھا۔ باقی مجھے نہیں معلوم میرے ویڈیو دیکھنے والے کتنے لوگ ہیں جو اس ہسپتال سے مستفید ہوئے۔ اللہ نہ کرے کسی کو اسپتال کا راستہ دیکھنا پڑے، لیکن زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن لیاقت نیشنل کالج میں، وہ یونیورسٹی میں، وہ اس میں اسپتال میں کسی غریب کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ہاں سورس ہے تو آپ ضرور جا کے عیش کریں، لیٹ جائیں۔ جتنے ہمارے یہاں وی آئی پیز ہیں وہ وہاں جا کے آرام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سول اسپتال میں ہوتا ہے، وہاں تو علاج ہوتا ہے، لیکن جو وی آئی پی رومز ہیں وہ بڑے لوگوں کے لیے۔ جن اسپتال کا بھی یہ حال ہے۔ لیکن لیاقت نیشنل جو کروڑوں روپے کماتا ہے، کروڑوں روپے،
مگر کسی غریب کا علاج نہیں کرتا. آپ علاج تو بہت دور کی بات ہے، اگر کوئی مر جائے تو اس کی لاش نہیں دیتے جب تک کہ پیسے نہ مل جائیں، ورنہ ان کے پاس میڈیکل کالج ہے، وہ اس لاش کو استعمال کر لیتے ہیں چیر پھاڑ کے لیے. اسی طریقے سے آغا خان ہاسپٹل ہے. میں یہاں بات ایک واضح کرتا چلوں، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، اس سے کسی کے مذہب کا یا کسی کی کمیونٹی کا کوئی تعلق نہیں. میں وہ کمیونٹی کے خلاف میں نہیں بول رہا. آغا خان اسپتال میں کوئی جنرل ضیاء الحق نے زمین دی، اس وقت وہ کروڑوں کی تھی. اس وقت جو میں نے معلومات کی، اس زمین کی قیمت کم از کم 5 کروڑ روپے ہے، یعنی 500 ارب روپے کی زمین ہے وہ. اور دونوں اسپتال اسی مقصد کے لیے بنائے گئے تھے کہ غریبوں کے لیے مفت اور بہتر علاج یا مناسب قیمت پہ علاج. لیکن کوئی غریب کا علاج سوائے آغا خان کمیونٹی کے، جن کو اسماعیلی کمیونٹی کہتے ہیں، آغا خان کے ماننے والوں کو، ان کے علاوہ کسی کا علاج نہیں ہوتا. میں بہت سارے کیسز جانتا ہوں، ایک کا تو میں خود وٹنس ہوں، اس کا ذکر کرنے سے مناسب بھی نہیں ہے، لیکن بہت سارے کیسز آغا خان میں خراب ہوئے اسپتال میں، ان کو دبا دیا گیا. بہت چھوٹی کمیونٹی ہے لیکن بہت مضبوط کمیونٹی ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، بلکہ وثوق بھی میں کہہ سکتا ہوں، اس کمیونٹی میں آپ کو پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی بھکاری نہیں ملے گا. ان کے یہاں بھکاری کوئی بھی نہیں ہوگا، ایک رواج ہی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جو بہت اچھی بات ہے. جو ہم میں نہیں ہے، ہماری بد نصیبی ہے، ہم ایک دوسرے کو کاٹ دیتے ہیں. یہ ہر روز ان کا جو چیریٹی کا سسٹم ہے وہ اٹ از آؤٹ آف دس ورلڈ. امیزنگ سسٹم ہے ان کا چیریٹی کا. شام کو سب لوگ تیار ہو کے جماعت خانے جاتے ہیں، جیسے ہم مسجد جاتے ہیں، لوگ جماعت خانے جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں کھانا ہوتا ہے، ایک ڈش. وہاں جا کے وہ پارٹی نہیں کرتے، وہ اپنی عبادت کرتے ہیں. یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. لے کے جاتے ہیں، وہاں جمع ہو جاتا ہے. اس کو واپسی پہ ہر ایک کے اوپر لازم ہے کہ چاہے وہ اپنا ڈش یا کسی کا بھی بنا ہوا ڈش خریدے، وہ پیسہ آغا خان فاؤنڈیشن میں جمع ہو جاتا ہے. اس کو ناندی کہتے ہیں. امیزنگ. پوری دنیا گھوما میں، ان کے مکھیا کہتے ہیں، میں ان کے مکھیوں سے بھی ملا، سسٹم دیکھا. اچھا ہے، اپنی کمیونٹی کے لیے زبردست سسٹم ہم نے بنایا پوری دنیا میں. اگر کسی کو کاروباری نقصان ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کا قرض بھی اتارتے ہیں، اس کو ڈونیشن بھی دیتے ہیں اور اس کو دوبارہ کھڑا کرتے ہیں. وہ جو ہمارے یہاں نہیں ہے. بہرحال، لیکن علاج جس پرپس کے لیے جنرل ضیاء الحق نے زمین دی، کیا وہ پرپس پورا ہو رہا ہے؟ نہیں. کیا آپ کا علاج ہو رہا ہے؟ نہیں. کسی غریب کا وہاں پہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، علاج ہو رہا ہے؟ نہیں. وہاں پہ بھی وہی سسٹم ہے. انہوں نے یونیورسٹی بنا لی، میڈیکل کالج بنا لیا، وہی سسٹم ہے. آغا خانیوں کے لیے نہیں ہے، کوئی ڈونیشن نہیں ہے. لیکن نان آغا خانیز کے لیے ڈونیشن ہے، لاکھوں روپے کی فیس ہے، ڈونیشن ہے. وہ جمع کرائیں، آپ ڈاکٹر بنیں. لیکن ٹیکس کوئی نہیں، نہ گورنمنٹ فیڈرل کا نہ صوبائی کا. یہ فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ عوام کو تو نہیں پہنچ رہا. یہ عوام کی زمین پہ بنا ہوا ہے. میں تو جتنی ویڈیو بناؤں گا، جو کچھ بات کروں گا، میں اپنے لوگوں کی بات کروں گا، عوام کی بات کروں گا، قوم کی بات کروں گا. میرے جو بچے اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. کس کا علاج ہو رہا ہے؟ آپ ٹیسٹ بھی نہیں کرا سکتے، کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. آپ مریض کو جمع کرائیے، اس سے پہلے وہ کہتے پیسے جمع کرائیے. دونوں اسپتالوں کا ایک ہی حال ہے. میرے ماموں امریکہ میں
ہسپتال میں وہ بے ہوش ہو گئے گھر پہ، ان کو ہاسپٹل لے گئے، ایڈمٹ ہو گئے. جب وہ ایمبولینس لے گئے انہوں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں، میری بیماری نے کہا. انہوں نے کہا پیسوں کی کوئی بات نہیں. ایڈمٹ ہو گیا، ان کا علاج ہوا، 2 مہینے 2.5 مہینے اسپتال میں رہے. جب وہ ریلیز ہو رہے تھے تو ایک عورت آ کے ان کے پاس، جو پبلک ریلیشن آفیسر عورت ہے، وہ آ کے بیٹھی ان کے پاس. اس نے ایک فارم دیا کہ بولے تم آج ڈسچارج ہو رہے ہو، تمہارا بل ہے. تو ماموں ایک دم گھبرا. اس عورت تک گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستانی پیسوں کے حساب سے کوئی 1.5 کروڑ روپے بنا. انہوں نے کہا اتنے پیسے. بولا نہیں تم نہیں دے سکتے ہو نا، اس فارم پہ سائن کر دو. تم $10 دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. بولا وہ جمع کرا دو. اور ان کو باعزت طریقے سے نہ مذہب پوچھا، نہ کلاس پوچھی، نہ کاسٹ پوچھی، کچھ نہیں پوچھا. یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں. مگر آغا خان اسپتال میں، جو کہ آغا خان فاؤنڈیشن کا ہے، ایک غریب کو بھی ایک پیسے کا، ایک ٹکے کا فائدہ نہیں. میں سرکار سے، حکومت سے، وفاق سے سوال کرتا ہوں، کیا ہم لوگ اسی طریقے سے ذلیل ہوتے رہیں گے، رسوا ہوتے رہیں گے؟ کیا ہمارے بچوں کا حق نہیں ہے؟ کیا اس غریب قوم کا، جن کے پاس چھت نہیں ہے، پیروں میں جوتے نہیں ہیں، پیٹ میں روٹی نہیں ہے، تن پہ کپڑا نہیں ہے، وہ علاج کے حقدار نہیں ہے؟ یا ان کو زہر دے دیں، گولی مار دیں؟ سندھ میں تو کتے کاٹ کاٹ کے مار رہے ہیں، لیکن یہاں کیوں ایسا ہے؟ کوئی سوال کیوں نہیں کرتا؟ کوئی پوچھتا کیوں نہیں ہے؟ کوئی پرسنٹیج ہی ہو جائے نا کہ بھائی اتنے % غریبوں کا جو علاج ہوگا مفت ہوگا، ان کا ٹریٹمنٹ مفت ہوگا، ان کو میڈیسن ان کو مفت ملے گی، ان کے جو ٹیسٹ ہوں گے مفت. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، اور ہو بھی نہیں سکتا. مافیا کنٹرول. میں کچھ دنوں بعد جب ویڈیو بناؤں گا تو میں آپ کو خاندانوں کو بتاؤں گا جو کس طریقے سے مینیپولیٹ کر رہے ہیں، کیسے کھیل رہے ہیں. ہمارے ملک کو مافیا نے مونوپلی سمجھ رکھا. مونوپلی ان کی، وہ ایک گیم آتا تھا نا چھوٹے جب مونوپلی کھیلتے تھے نا، یہ گیم ہے ان کے لیے. جو چاہا جس جو چاہا پراپرٹی خرید لی ہے، خرید لی. غریب متوسط طبقے جو درجے کے لوگ ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں. ایک محنت کش ہوتا ہے، مزدور ہوتا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، شام کو تھکا ہارا جاتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے اپنے سر سے کندھے سے کپڑا اتار کے لپیٹ کے تکیا بنا کے سو جاتا ہے. اس کو اتنی فکر نہیں. اصل اثر جو پڑتا ہے وہ مڈل کلاس والے کے پڑتا ہے، جو وائٹ کالر ہے. اسی تنخواہ میں اس نے کام کرنا ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، ہاری بیماری، دکھ درد تکلیف خوشی غم میں اس کو اسی تنخواہ میں گزرا. بجلی کے بل، گیس کے بل، ٹیلی فون کے بل. کوئی گھر میں بیمار ہو جائے تو اس کے گھر میں قیامت آ جاتی ہے. کب تک یہ ہوگا؟ ہم کیوں اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب عوام، قوم کھڑی ہو، ہتھیار اٹھائے اور اپنا حق مانگے؟ کیوں؟ ہمارے ادارے اتنے مضبوط کیوں نہیں ہیں کہ وہ سوال کر سکیں کہ آپ نے یہ اسپتال بنایا، آپ نے یہ اسپتال بنایا، یہ زمین آپ کو حکومت نے دی، آپ کو سے کوئی ٹیکس نہیں لیتے، کچھ نہیں ہوتا. یہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ لاکھوں روپے کا علاج کی فیسیں لیتے ہو. پھر بھی اس وقت سے ڈریے جب قوم احتساب کرے. طویل فہرست ہے کراچی کے اسپتالوں کی. میں اگلی ویڈیو بناؤں گا جناح اسپتال کے بارے میں، جو کارڈیالوجی وہاں کا، اس کا کیا حشر کر دیا. یہ وہی اسپتال ہے جہاں پہ لوگ بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا آدمی جا کے 50 روپے کی پرچی پہ کام کراتا تھا، اور کیا علاج ہوتا تھا. اور آج سوال میرا صرف ایک ہی ہے، غریب انسان کہاں جائے؟ جو اگر وہ عطائی کے پاس نہیں جائے گا تو کس کے پاس جائے گا؟ کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ 3,000 روپے، 2,000 روپے، 2,500 روپے اس کی فیس ہے. اس کے بعد
وہ جو دوائیاں لکھ کے دیتا ہے وہ اپنی فیوریٹ فارمیسی سے لکھ کے دیتا ہے کہ ادھر سے دوا لینا، جہاں اس کی پرسنٹیج ہے. ایکس رے لکھ کے دیتا ہے تو کہتا ہے فلاں جگہ سے ایکس رے کرانا، وہاں اس کی پرسنٹیج ہے. یہ کب تک یہ مافیا آپ کی زندگیوں سے کھیلتا رہے گا؟ آپ کیوں کھیلنے دے رہے ہیں ان کو؟ میں قوم سے سوال کرتا ہوں، کب کھڑے ہوں گے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں قانون اپنے ہاتھ میں لو، لیکن اپنی آواز کے لیے، اپنے حق کے لیے اپنی آواز بلند کرو. سو مت، آرام مت کرو. قبر میں آرام ہی آرام ہے، کروٹ نہیں لینی، سکون ہی سکون ہے. جب زندگی میں تم کام کرتے ہو تو تمہارا حق بھی ہے. اگر ٹیکس دیتے ہو جو ہر غریب آدمی دیتا ہے، ہر چیز پہ دیتا ہے، ماچس کی ڈبی سے لے کے ہر چیز تک، تو تمہارا حق بھی ہے. بڑے لوگوں کا تو ملک سے باہر چلے جائیں گے، ان کی تو ریا بھی خارج ہوتی ہے ملک سے باہر جا کے، قبض ہو جائے تو بھی باہر. آدھے ادھورے کی ریہیبلیٹیشن بھی ہوئی تھی تو ملک سے باہر ہوئی تھی. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں حکومت وقت سے کہتا ہوں کہ یہ جو 2 اسپتال ہیں، ذرا اپنی نظر کرم کریں، اپنے لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کے پاس سوائے عزت نفس کے کچھ نہیں ہے. اور یاد رکھو، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور جس چیز کی حفاظت اللہ کرے اس سے کبھی مت ٹکرانا. میں غریب سے، کمزور سے اونچی آواز میں بات کرنا نہیں پسند کرتا ہوں. میں ڈرتا ہوں کہیں اس کی آہ نہ لگ جائے مجھے. میرے گھر میں میاں بیوی ہیں، 2 خدمتگار، ان کے 5 بچے، مجھے بالکل ایسی جیسے میرے اپنے. میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ میرے نوکر ہیں، لیکن ایسے کتنے لوگ ہیں؟ سوال یہ ہے، جو حکومت کا فرض ہے وہ حکومت کو کرنا چاہیے. میں نے آج آپ کو 2 اسپتالوں کو بتایا، آغا خان ہاسپٹل کا اور لیاقت نیشنل کا. یہ کس مافیا خاندانوں کے کنٹرول میں ہے، یہ آنے والے وقتوں میں آپ کو بتاؤں گا. کل مزید کچھ اور کسی چیز پہ بات کروں گا، لیکن بہت جلد میں جناح اسپتال کے بارے میں آپ کو بھی بتاؤں گا. اب میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوتا ہوں. یہ دنیاوی فطرت ہے کہ ہم جب کچھ چلا جاتا ہے، ماں باپ بہن بھائی کوئی دوست احباب، تو ہمیں یاد آتا ہے. انسانی فطرت ہے، رشتے ناتے ایسے ہوتے ہیں. ہر کوئی شخص ماں کے جانے کے بعد اس کی باتوں کو یاد کرتا ہے، باپ کے جانے کے بعد اس کی باتوں کو یاد کرتا ہے. مگر زندگی میں وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے ماں باپ کی طرف دیکھ لیں، ہمارا کوئی کمزور دوست ہے اس کی طرف دیکھ لیں، ہمارے جو کمزور رشتے دار ہیں ان کی طرف دیکھ لیں. ہاں، مرنے کے بعد ہم سب کچھ کریں گے، تو ہم مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ ہم ان سب چیزوں کو جوڑ کے چھوٹی چھوٹی خوشیاں کیوں نہیں اس میں سے نکالتے؟ ہماری جوانی میں، ہمارے زمانے میں ہم جتنے دوست تھے، جتنے بھی دوست تھے، 27 دوست تھے، اب 8 رہ گئے. اس میں 12-13 لڑکیاں بھی تھیں اسکول کے زمانے کے. سب نانا دادا بن گئے، دادیاں بن گئیں، اس میں سب لوگ 8 رہ گئے. ہم ہر ہفتے ہم 1 ڈش پارٹی کرتے تھے. اور جس کے گھر میں یہ سارا ارینجمنٹ ہوتا تھا، ان کو تو کچھ بنانے کا نہیں ہوتا تھا، صرف انہوں نے سرو کرنا ہے، انہوں نے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. ان کے گھر میں اس گھر کی جو خاتون ہوتی تھی اس کو ہم سب مل کے بہترین جوڑا دیتے تھے. یہ ہوتا تھا پیار کا ایک انداز، محبت کا انداز، اپریسیشن کا ایک انداز، کہ آپ پوری ایک فیملی بن جاتی ہے. میرے بچوں، اپنی تعلیم کے ساتھ اپنوں کے لیے وقت ضرور نکالو. چاہے تمہارے دوست ہوں، تمہاری سہیلیاں ہوں، تمہارا پڑوس ہو. مسکراؤ. تمہارے مسکرانے سے
بہت ساروں کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی صرف ہنس کے ایک دفعہ خیریت پوچھ لینے سے. اور خاص طور پہ اپنے گھر کے بزرگوں کو پرانے فرنیچر کی طرح گھر کے آخری کونے میں نہیں پھینکنا. کل تم نے بھی پرانا فرنیچر کی طرح ہو جانا ہے. جب بزرگ گھر سے جاتے ہیں نا تو رحمتیں، دعائیں، سکون سب لے جاتے ہیں. اپنے وقت میں سے تھوڑا سا وقت ان خوشیوں کو جوڑنے کے لیے ضرور نکالو. اپنی دعاؤں میں، محبت میں، پیار میں یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل زندگی رہی تو ضرور حاضر ہوں گا. آپ سب کے لیے بہت سارا پیار، بہت ساری دعائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.